بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ غلام رضا کاظمی آپ سے مخاطب ہوں. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں آج ایک نامی گرامی شخصیت، ناظم اسلامی جمعیت طلباء آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، جناب احتشام الحسن صاحب. احتشام صاحب پروگرام میں خوش آمدید. یہ بتائیے کہ اسلامی جمعیت طلباء کا جو اس وقت آغاز کردہ ایک پروگرام ہے، ایک تحریک ہے جس کو کہتے ہیں عقد و تحریک کے نام سے ہے، یہ کیا چیز ہے اور جی پی اور آزاد کشمیر میں کس طرح آپ اس کو مینیج کریں گے؟ نیز ساتھ یہ بھی بتائیے کہ تعلیمی اداروں میں اسلامی جمعیت طلباء کیسے کام کرتی ہے؟ یہ آپ کا بہت شکریہ کشمیر ڈیجیٹل کا. آپ ہمیشہ آواز بنتے ہیں طلباء کی بھی، عام لوگوں کی بھی. اسلامی جمعیت طلباء نے حق دو تحریک کا جو آغاز کیا ہے، بنیادی طور پہ اس میں ہم حق کا مطالبہ کر رہے ہیں. وہ حق کہ جو کسی بھی آزاد کشمیر میں رہنے والے شہری کا ہو سکتا ہے، اس پہ پڑھنے والے طالب علم کا ہو سکتا ہے. لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے جو مسائل ہیں، تعلیمی اداروں کے جو مسائل ہیں، وہ وہیں پہ حل کیے جائیں، طلباء کی آواز کو سنا جائے، وہ جو بات کہیں ان کی بات کے اوپر عمل کیا جائے. لازمی نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ ان کی بات کو دبا دیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں اس حوالے سے. پچھلے عرصے میں ہمارا ایک اجلاس ہوا اسلام آباد کے اندر، اس میں ہم نے پورے آزاد کشمیر کے ناظمین کو جمع کیا، جو ہماری سینٹرل باڈی ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آزاد کشمیر کے مختلف تعلیمی اداروں کے اندر پڑھتے ہیں. اور آپ یقین کریں اگر یہ پڑھتے ہیں وہاں پہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو کوئی مسائل درپیش نہیں ہے. یہ وقتاً فوقتاً وہاں پہ آواز بھی اٹھاتے ہیں. ابھی حالیہ پچھلے دنوں میں ہمارا جب اسلام آباد میں اجلاس ہوا تو ہم نے ان سے جب پوچھا، ہم نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جب مرتب کرنے کی کوشش کی، یقین کریں اتنے مطالبات سامنے آ چکے تھے کہ ہمیں خود کنفیوژن ہو رہی تھی کہ ہمیں کون سا رکھنا چاہیے اور کون سا چھوڑنا چاہیے. سب کے سب جنرل مطالبات تھے. اسی بنیاد پہ پھر ہم نے یہ طے کیا کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر جائیں گے، طلباء کو منظم کریں گے. ٹھیک ہے، منظم اس لیے کریں گے نا کہ یہ ہمارا آئینی حقوق ہے، یہ طلباء کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں نے آج بھی بات کی پریس کانفرنس میں، کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر 3 یا 4 سال پہلے اگر 30 یا 35 ہزار فیس تھی نا، آج اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے، آپ نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ دے دیا یا ابھی دیں گے؟ ہم نے ابھی جو مطالبات رکھے ہیں، ابھی اس کا چارٹر آف ڈیمانڈ کی ہم نے تاریخ دی ہے. اکتوبر کا جو پہلا اشرہ ہے اس کے اندر انشاءاللہ چارٹر آف ڈیمانڈ اکتوبر 2025 اکتوبر جو اگلے مہینے کا ہے. ہم دوبارہ میڈیا کے سامنے بیٹھیں گے اور جو ہمارے گنے چنے مطالبات ہوں گے انشاءاللہ ہم اس کے سامنے رکھیں گے. ابھی ہم نے اوورآل تعلیمی پالیسی کے اوپر اور تعلیمی مسائل کے اوپر ہم نے اوورآل ایڈریس کیے. تعلیمی بورڈ ہے، اس کے حوالے سے آپ نے اس سال دیکھا ہوگا، پچھلے سال دیکھا ہوگا اور اس سے پچھلے سال دیکھا ہوگا. ایشوز ہیں، 2 ایسے ایشوز ہیں نا کہ جو مطلب نا کور ایشوز اور وہ ایڈریس ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ سلیبس جب بنتا ہے تو 2 یا 3 طرح کے نا آپ کے یہاں نصاب چلتے ہیں. ایک پبلشر آ کے کہتا ہے کہ یہ والا نصاب فائنل ہوگا، دوسرا پبلشر آ کے بات کرتا ہے یہ والا نصاب ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے کیا فائدہ ہے؟ ان کو پروفٹ ملتا ہے، ان کو مارجن ملتا ہے اس چیز کا. اب جب ایک بچے کا سالانہ جو نصاب ہے 3 مہینے کے بعد اس کا پیپر ہے، ابھی تک نصاب فائنل نہیں ہوا. یعنی اگر ایک بچہ ایک کتاب سے تعلیم حاصل کر رہا ہے اور یہی پتہ نہیں ہے کہ اس سے پیپر آئے گا کہ نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد نصاب چینج ہو جائے تو وہ جو اس نے پڑھا وہ ارریلیونٹ ہو گیا. تو یہ جو نصاب والا معاملہ ہر دفعہ آتا ہے، اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جینوئن بنیادوں پہ تحقیق کی جانی چاہیے، اس کو ایڈریس کیا جائے. دوسرا مسئلہ تعلیمی بورڈ کا کیا ہے؟ تعلیمی بورڈ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ بیس لائن ہے، یہ وہ آپ کہہ لیں کہ کسی کی بھی مستقبل کی تعمیر کے لیے یہ وہ گراس روٹ لیول کی چیز ہے نا کہ اگر یہاں پہ 9, 10 اور 1st سیکنڈ ایئر کے اندر اگر آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے، اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو بچوں کے مستقبل خراب ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک کہتے ہیں. پچھلے عرصے میں یہ ہوا کہ بچوں نے احتجاج کیا کہ جی ہم نے تو ٹھیک پیپر لکھے ہیں اور ہمیں فیل کر دیے گا. وہ بچے جو ٹاپ کر کے آئے تھے میٹرک کے اندر، ایف ایس سی میں جاتے ہیں، ان کے 3 اور 4 کتابیں فیل. اچھا، بورڈ نے 2000 روپے فیس مقرر کر رکھی ہے. وہ جو 2000 کی فیس ہے، اب آپ کا کوئی بچہ، آپ کا کوئی جاننے والا ہے، وہ فیس جمع کروائے گا، جا کے بورڈ کے پاس جا کے بیٹھے گا، بورڈ ان کے سامنے پیپر رکھے گا اور یہ کہے گا یہ 2 + 2 = 4 کیجیے. اگر 2 + 2 = 4 نہیں ہے، یہ کس میں غلطی کی گئی ہے، ہم درست کر دیں گے. یہ ایک سوال ہے. اس کے ساتھ کی بک رکھی گئی ہے، کی بک کے ذریعے بھی دیکھا گیا سوال ٹھیک ہے، لیکن ایگزامینر نے غلط کر دیا، لہٰذا ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ کیا بکواس نظام ہے؟ مطلب آپ پیسے لیتے ہیں اور آپ پیسے لے کے یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ جو بورڈ کی پالیسی ہے وہ پالیسی ارریلیونٹ ہے. وہ ری مارکنگ جو کرتے ہیں اس کی بجائے ری چیکنگ ہونی چاہیے پیپر. اگر پیپر میں غلطی کی گئی ہے تو اس کو کرنا چاہیے درست. مطلب آپ یہ دیکھیں وہ 2000 روپے بھی آپ لے رہے ہیں، اس کے بعد نظر بھی آ گیا کہ فلاں بندے نے جو کوشچن لکھا تھا وہ ٹھیک تھا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جو ہماری پالیسی نہیں اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اسی کے ساتھ تیسری بات اسی میں شامل ہے ٹھیکیداری کا نظام. پیپر دیے جاتے ہیں ٹھیکے کے اوپر. معذرت صاحب یہ بات سخت ہوگی، اٹھ کے جاتے ہیں اور ٹیچر کو پیپر لے کے جائے گا، اس کو ملتے ہیں 30 روپے 35 روپے یا جتنے بھی پیسے ملتے ہیں چیک کرنے کے، تو وہ کوانٹٹی اٹھائے گا، وہ جتنے پیپر چیک کرے گا اس کو اتنا فائدہ ہوگا. آپ کو کیسے پتا کہ ٹھیکے پہ پیپر ملتے ہیں؟ نہیں، آپ مجھے بتائیے کہ آزاد کشمیر کے اندر جتنے تعداد طلبہ ہے
اس کے مطابق جو تعداد ٹیچر ہیں بہت کم لوگ ہیں نا. آزاد کشمیر کے جو بورڈ دیے جو پیپر دیے جاتے ہیں وہ تو بہت کم لوگ ہیں جن کو دیے جاتے ہیں نا. وہ سرکاری ٹیچرز ہوں گے یا کوئی مطلب من پسند لوگ ہوں گے نا. یہ بات ایسی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے نا, ہم سب کو معلوم ہے. یعنی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں پھر وہ بات آتی ہے. کئی ایسے مواقع آتے ہیں سوشل میڈیا پہ, کئی ویڈیوز وائرل ہوتی ہے نا جہاں پہ ایک اس کا بانجا بھتیجا بیٹھ کے پیپر چیک کر رہا ہے, تو اس کے پاس پیپر کہاں سے آتا ہے. تو یہ تو وہ ساری باتیں ہیں, کوئی ایسی بات میں نہیں کر رہا, کوئی ڈھکی چھپی ہے. میڈیا پہ سارا کچھ موجود ہے, پبلک میں ساری چیز موجود ہے. عقد و تحریک جو ہے اس کو آگے کیسے مینیج کریں گے جے کے اینڈ جی بی میں؟ ہم انیشیل بنیادوں پہ پورے آزاد کشمیر کے اندر جائیں گے, ہر تعلیمی ادارے کے اندر, ٹھیک ہے, ہر اسکول کے اندر, ہر کالج کے اندر, ہر جامعہ کے اندر. ٹارگیٹ ہے کتنے عرصہ میں کرنا ہے یہ؟ ہم یہ بھی ہم نے آج اعلان کیا اور ہم کل سے ہم اپنی رابطہ مہم کا آغاز کر چکے ہیں. ہم آج اعلان کر چکے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر طلبہ یونین پر پابندی نہ ہوتی تو آج یہ وقت آپ کو نہ دیکھنا پڑا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں, دنیا کے سارے مہذب ممالک سمجھتے ہیں کہ طلبہ یونین ہی وہ باڈی ہے کہ جو آپ کی پولیٹیکل اینٹی کو امپاور کرتی ہے, آپ کے پولیٹیکل نظام کو امپاور کرتی ہے. تعلیمی بورڈ کا آپ نے ذکر کیا, آپ کیسے چاہتے ہیں کہ تعلیمی بورڈ کے اندر جو ہے وہ اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, تعلیمی بورڈ کے حوالے سے ایک بچہ نیلم کے اندر پڑھتا ہے, اس کا کوئی اگر ایشو آئے گا, میرپور بورڈ ہے تو آپ 7, 8, 9, 10 گھنٹے کا وہ سفر کر کے جائے گا. بالکل, یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کو مطلب اس کے اندر ریفارمز ایسی کی جائے نا کہ آپ بورڈ کے سیٹ اپ کو منظم کریں, مظفر آباد میں لے کے آئیں بورڈ کے سیٹ اپ کو, پنچ میں لے کے جائیں. ان چیزوں کو آپ آن لائن وائز آپ کا مطالبہ ہے کہ ڈویژن وائز بورڈ آپ لے کے آئیں, مطلب آپ سہولت دیں لوگوں میں. اس میں کیا کباہت ہے اس چیز کی؟ اگر آپ سہولت دے سکتے ہو آپ آن لائن نظام متعارف کروائیں, آپ لوگوں کو خجل نہ کریں, اس میں کیا غلط بات ہے؟ تمہاری نوجوان نسل ڈرگز کی طرف یہ کہا جا رہا ہے, اس میں کتنی ریئلٹی ہے, اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, ذرا اس پہ ہمارے ناظرین اس میں بالکل حقیقت ہے. آپ جامعات کے اندر اس وقت نا بڑی تیزی کے ساتھ نا یہ منشیات اور اس قدر عام ہے نا. پہلے تو یہ ہوتا تھا, ہم یہ سمجھتے تھے نا کہ کسی حد تک لڑکے ایک خاص طبقہ ہوگا, ایک خاص گروہ ہوگا جو نوجوان لڑکوں کا جو خراب ہو چکا ہو. آپ حیران ہو کے سن کے نا کہ جامعات کے اندر اسمگل کرنے والے میں یا سپلائی کرنے والوں میں بڑی تعداد لڑکیوں کی بھی شامل ہے. اچھا, مطلب اب فیمیلز ڈرگ سپلائی کرتی ہیں, وہ ان کی بڑی تعداد شامل ہے ان معاملات میں. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ یونیورسٹی کے کان کے نیچے, یونیورسٹی کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ فلاں بچے نے واٹس ایپ پہ فلاں بندے کو یہ بات بولی تھی, اور یونیورسٹی کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ اس کے نیچے سے کون سا سیکورٹی گارڈ کس کو کیا الاؤ کر رہا ہے اور کس روٹ کے ذریعے بچوں تک پہنچ رہی ہے. یہ سارے ملوث ہے اس معاملے کے اندر. نوجوان نسل تباہ برباد ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کے حوالے سے ایکشن لیے جانے چاہیے. اب ایک شہر کے اندر سے کوئی بندہ اٹھتا ہے, اٹھ کے جامعات کے اندر جا کے وہ ڈلیور کر کے آتا ہے, تو چوتھی جگہ بیٹھے ہوئے آپ کو مجھے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے نا کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے. تو جو اٹھ کے جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ملوث ہے. آزاد کشمیر اور جی بی کی تمام یونیورسٹیز کے اندر یہ سلسلہ ہو رہا ہے. اوور آل پورے کشمیر کے اندر صورتحال ایسے ہی ہے. 19-20 کا فرق ہوگا, لیکن اوور اسٹوڈنٹس انوالو ہوتی ہیں یا فیمیل اپنا پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ بھی اس میں. دیکھیں, سہولت کاری تو ظاہری بات ہے باہر سے کی جاتی ہے, ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ مطلب, لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں نا کہ چینلائز وے ہے. یہ تو پوری نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, ایک دو بندے کا کام تو نہیں ہوتا. مطلب یہ تو پورا چینلائز وے سے اندرونی اور بیرونی دونوں. آپ کے پاس کچھ ایویڈنس آئے؟ ایویڈنس والی باتیں تو ہم اب چونکہ میڈیا پہ یہ بات نہیں کرنے والے, لیکن ہم جامعات کے اندر خود فزیکلی پڑھتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے کہیں بیٹھ سے ہمارے میں سمجھ رہا ہوں آپ سراؤنڈنگ میں سر کچھ دیکھتے ہیں, بہت ریزرو بھی بات کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ نے ایڈمنسٹریشنز کو جہاں سے آپ کے پاس کمپلین آئی, آپ نے متعلقہ یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کو اس سے آگاہ کیا؟ یونیورسٹی انتظامیہ بچوں کو دھمکاتی اس بات پہ ہے نا کہ یار آپ فلاں معاملے پہ احتجاج کیوں کر رہے تھے. یونیورسٹی انتظامیہ دھمکاتی اس بات پہ کہ فلاں معاملے پہ آپ کھڑے کیوں تھے نا. انہوں نے یونیورسٹی کے اندر ایک خاص طرح کے نا بیریئر قائم کیا ہوا ہے. اب وہ مجھے یہ بتائیں کہ ایسا کون سا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ جا کے ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اور میں مثال لیتا ہوں, میں نے اگر بات کی نا کہ اگر انتظامیہ خود ہی ملوث ہو تو پھر ان کے ساتھ بات کر کے آپ کیا نکال لیں گے. بات کر بھی لیں گے تو اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے, اس کی میکانزم کیا ہے, اس کو کنٹرول کرنے کا تو کوئی میکانزم نہیں ہے نا. وہ کنٹرول تو کیسی ہو سکتی ہے بات آپ کو. آپ ہراسمنٹ کا ذکر کر رہے تھے, وہ کیا معاملہ ہے ذرا بتائیے. دیکھیں, ہراسمنٹ والا تو اتنا کامن اور اتنا عام ہو چکا ہے نا ایشو نا کہ اس میں سچی بات یہ لوگ بات نہیں کرتے, لیکن جمعیت نے یہ اعلان کیا کہ ہم بات کریں گے اس پہ. ڈرگز اور ہراسمنٹ آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ کا حصہ ہے؟ بالکل حصہ ہے. یہ جو سیمیسٹر سسٹم موجود ہے, ایک ٹیچر کو اتنا امپاور کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی بچے کے مستقبل کا فیصلہ کر سکتا ہے, اس کو پاس کر سکتا ہے, اس کو فیل کر سکتا ہے. یہ جامعات کی صورت ہے. اور اس کا ہیرسمنٹ کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے. اور یہ مطلب میں پھر ایسی کوئی بات نہیں کر رہا, ایکچوئل میں یہ ہوتا ہے. پچھلے عرصے میں جامعہ میرپور میں یہ معاملہ ہوا, اور معاملہ کیا ہوتا ہے, ٹیچرز بچوں کو فیل کرتے ہیں, بچوں کے نمبر کم کرتے ہیں. جواباً جب طالبات ان کو میسج کرتی ہیں, وہ ان کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ ہمارے آفس میں آ کے بیٹھے ہیں, ہم سے بات کریں. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے بلیک میلنگ کے نمبروں کی وجہ میں تو وہ ہوئی. مطلب یہ تو ایسی باتیں ہیں نا کہ مطلب میرے خیال میں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو اس کو مطلب اس پہ ہمارا مطالبہ یہ ہے, یا ہمارا آپ کے لیے موقف یہ ہے نا کہ ٹیچر کے جو لامحدود اختیارات ہیں اس کو کنٹرول کیا جائے. مطلب اگر ٹیچر کے ہاتھ میں یہ اختیار دے دیا جائے کہ تم اس کا مستقبل بناؤ گے, تو پھر تو یہ کچھ ہوگا. تو یہ بالکل اسی کی کڑی ہے. کنٹرول تو نہیں ہو, پھر یہ سلسلہ بڑھے گا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. It's very unfortunate for us
اچھا میرا آپ سے آخری کوشچن ہے، یہ بتائیں کہ اس وقت سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا، بڑی خوشائند بات ہے، پاکستان کی حفاظت کی ذمہ داری سعودی عرب کی ہے، سعودی عرب کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستان کی ہے، ایسا ہی ہے؟ بالکل لیکن پاکستان پہ حملہ سعودی عرب پہ حملہ تصور ہوگا اور سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ذاتی طور پہ میرا اگر آپ موقف لیں گے نا تو یہ تو بہت شاندار چیز ہے. بنیادی طور پہ ہم سارے وہ لوگ ہیں نا کہ جو زیادہ سینسیٹیو ہیں، اللہ کے نبی کی جب بات آتی ہے تو ہمارے دل لڑک جاتے ہیں. بالکل. اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری جانیں اللہ کے نبی پہ قربان ہے. ہم بڑے سینسیٹیو ہیں مکہ اور مدینہ کے معاملات پہ نا، یہ ہمارے لیے مقدس جگہ ہے، ہماری ریڈ لائن ہے. صرف اس لیے نہیں کہ پاکستان کی دفاع سعودیہ کرے گا، ہم اس کے بغیر بھی نا ہم اس بات پہ تیار ہیں کہ اگر کوئی انگلی اٹھا کے دیکھے گا تو ہم بالکل اس کا دفاع کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اصل بات سمجھنے کی یہ ہے نا کہ جیو اسٹریٹجیکلی جہاں پہ پاکستان لوکیٹڈ ہے نا، اس کے آس پاس جو آپ کہہ لینا کہ جو امبیلنس ہے نا، جو بیلنس آف پاور نہیں ہے سوسائٹی کے اندر، اس پورے ریجن کے اندر، یہاں پہ بہرحال اس طرح کے انیشیٹوز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج انڈیا ہے تو انڈیا تو بے لگام گھوڑا ہے، اس کو تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ جو پچھلے عرصے میں کوارڈ بنا ہے ایک، جس میں 4 ملکوں کا اتحاد بنا، اس کے علاوہ یہ جو مختلف کانفرنسز ہو رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو الٹیمیٹلی پاکستان کو صرف یہ نہیں، پاکستان کو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے مسلمان والوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے اور بالکل اس طرح کا اتحاد بنانا چاہیے. مسلمان امت کو ضرورت ہے اس چیز کی، اور ہم بالکل حوصلہ افزائی کرتے ہیں. دیکھیں ہم اکثر تنقید کرتے ہیں، حکومتوں پہ تنقید کرتے ہیں، باقی صاحب پہ، لیکن یہ وہ انیشیٹو ہے نا کہ جس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے. ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں، خوشائند بات ہے، اور ہم اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں ہر حوالے سے. تھینک یو سر. فائنلی جاتے جاتے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے لیے، چونکہ آپ یوتھ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، یوتھ کے لیڈر بھی ہیں اور ایک تنظیم کے سربراہ بھی ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم ایک ہی پیغام دینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر طرف مایوسی پھیلی ہوئی ہے. نوجوان نسل، اچھا مایوسی کی وجہ سے نوجوان نسل منشیات کی طرف بھی جاتی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے اس حوالے سے. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم مسلمان امت ہیں، ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں، اسلام کے پیروکار ہیں، اسلام کی سائے کے نیچے زندگی گزارنے والے ہیں. ہمیں ایک موٹیویشن دے دی گئی ہے نا کہ تم زندگی اس طریقے سے گزارو گے تو تمہیں ایک وہ زبردست منزل دی جائے گی جو جنت، جس کو جنت سے تعبیر کیا گیا، وہ بڑی بہترین چیز ہے. پھر فرمایا گیا کہ تم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، پھر فرمایا گیا تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا کرو، پھر فرمایا گیا کہ تم لوگوں کے لیے جتنی سہولت کر سکتے کیا کرو، پھر فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. نوجوان نسل اس وقت اگر سب سے بڑے مسائل کا شکار ہے تو اخلاقی گراوٹ ہے. ہم اختلاف کرتے ہیں کسی کے ساتھ، لیکن ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم بڑے چھوٹے کی ہم تمیز بھول جاتے ہیں. ہم کسی کے ساتھ کسی معاملے پہ کوئی اگر آپ کہہ لیں کہ موقف دینے پہ جاتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ نا آپ کہہ لیں اس گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں نا. تو میرے خیال میں یہ نہیں کرنا چاہیے. مہذب لوگ ہیں، اختلاف کیا جانا چاہیے، ہر ایک کو آزادی رائے ہونی چاہیے، مایوسی کو دور کرنا چاہیے، اور ایک آخری بات یہ ہے نا کہ امید کے چراغ جلانے چاہیے. ہم اجالوں کے پیغمبر ہیں، روشنی کی حمایت کریں گے انشاءاللہ. ہمیں اپنے حصے کا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، چاہتا ہے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.